بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آباد کے لیے آگے آ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھیں۔ احباب کی سہولت کے لیے اجتماعی قربانی کا یہاں بھی انتظام ہے گزشتہ سالوں کی طرح۔ گو اعلان یہی ہوا ہے کہ فی حصہ جو سے کاغذ پہ لکھا ہوا ہے 2500، لیکن موجودہ دور اور منڈی کا حال دیکھ کر جو حضرات آج کے بعد جمع کرتے ہیں وہ 3000 حصے کے حساب سے جمع کیا کریں۔ اللہ اکبر۔ قربانی شوق و ذوق کی عبادت ہے، نہایت خوشدلی کی، صرف جان چھڑائی نہیں ہے بلکہ حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ہے بہت ہی خوشی سے اور بہت ہی خوش دلی سے، کیونکہ قیامت کے دن یہی تمہاری شفاعت اور تمہاری مغفرت اور نیکیوں کے ذرائع ثابت ہوں گے۔ قربانی جیسی اپنی طرف سے وہ تو واجب ہے، اپنے مردوں کے ثواب کے لیے چھوٹے بچوں کی طرف سے بہت سارے اولیاء، بزرگان دین، انبیاء، صلحاء، محدثین کی طرف سے بھی اللہ کے نیک بندے کرتے ہیں۔ اس سے کرنے والے اور جن کے لیے کیے جاتے ہیں سب کے درجات عالی ہوتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ قربانیاں کرنا یہ ثواب اور اجر کا باعث ہے اور مستقبل کی روشنی اور کامیابی کا پیش خیمہ ہے۔ نماز میں جب سلام پھیر جاتا ہے تو کیا یہ سلام مقتدی اور فرشتوں کو پہنچتا ہے؟ کیا نیت یہ رکھنی چاہیے؟ حدیث شریف میں ہے کہ دائیں بائیں جو نیک جنات نماز میں شریک ہے، جو فرشتے ہیں ان سب کو سلام ہوتا ہے، اور جو نمازی موجود ہے ان کو بھی السلام علیکم ہے۔ اور تحیات کی دعا کے بارے میں بخاری میں ہے یہ الفاظ پڑھنے کے بعد السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اصواب کل عبد للہ صالح فی الارض والسماء، آسمان و زمین میں جتنے اللہ کے نیک بندے ہیں ان سب کو پہنچتا ہے۔ کعبے کا کیا معنی ہے؟ کعبے کا معنی تو ہے ابھرا ہوا، کیونکہ سب سے پہلے جب پانی جمنے لگا تو یہی جگہ ابھرنے لگی، کعب ابری ہوئی جگہ، اور پاؤں کے ٹخنوں کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی ابھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، یہ کہنے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہے یہ کفر کا نظریہ ہے، ایسے کہنے والے کافر ہو جائیں۔ قربانی کے بارے میں زید کے 2 بھائی ہے اور والد فوت، ماں اور ایک ماں ہے۔ والد فوت ہو چکا ہے، زید کا گھر واحد کا کفیل ہے، زید قربانی کرنا چاہتے ہیں، قربانی کی استطاعت رکھتا ہے، بس جو اپنی قربانی ہے وہی کرے گا، ثوابی قربانی واجب نہیں ہے۔ زید قربانی ماں کو دے سکتے ہیں؟ نہ، قربانی اپنی طرف سے واجب، ورنہ واجب ذمہ پہ رہ جائے گا۔ ماں کو تب دے جب اپنا واجب ادا کرے۔ بہت سے لوگ اپنے کپڑے دھوبی کو دھونے کے لیے دیتے ہیں، معلوم یہ کرنا کیا ان کے دھوئے ہوئے کپڑے پر؟ جی ہاں، دھوبی کے دھلے ہوئے کپڑے پاک ہیں، اور یہ شک کرنا کہ ناپاک ہو یہ شیطان کا خیال ہے۔ دھوبی مسلمان ہیں، مسلمان ملکوں کی آبادی ہے، مسلمانوں کے راہ و رسوم ہے، اس کا اعتبار صحیح ہے۔ 10 محرم یوم عاشورہ میں شادی کرنا درست ہے، جی ہاں، 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ زکوٰۃ کی رقم اپنے بھائی کو دے سکتے ہیں جبکہ وہ مستحق ہو، اسی طرح بہن، چچا، ماموں، تایا سب کو دے سکتے ہیں، البتہ اپنی اولاد، در اولاد اور جن سے آپ پیدا ہے، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، ان کو نہیں دے سکتے۔ میاں بیوی کو، بیوی میاں کو نہیں دے سکتی۔ ٹخنوں سے نیچے شلوار رکھ کے نماز ہوگی یا نہیں؟ حدیث شریف میں ہے کہ نہیں ہوگی۔ ننگے سر جان کر ٹوپی نہ پہننا کیسا ہے؟ بدماشوں کا طریقہ ہے، یہ بدماش اور باغیوں کا اصول ہے۔ بغیر کسی وجہ کے ننگے سر نماز پڑھنا احکم الحاکمین کی بارگاہ میں بے ادبی۔ کالے جوتے پہننا کیسے؟ اتفاقاً ہو تو صحیح ہے، خاص کالے رنگ کا پہننا یہ کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے۔ مونچوں پر اسرا پھیرتا ہے، اس کو جب بتاتے سنت نہیں ہے تو اس نے کہا کہ اسرا اور کینچی دونوں لوہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کوئی بات ہے؟ اسرا
وہ دونوں لوہے ہیں لیکن اپنے اس سے کہا ہارن کو عورتوں کا ہارن نہ بنائے، اس کو مرد کا ہارن رہنے دے، لوہے کی فکر نہیں ہے، فکر تیرے ہارن کا ہے کہ کہیں آہستہ آہستہ کہیں خواجہ سرا نہ بنے، وہ بھی جگہ جگہ مارے جا رہے ہیں۔ تبلیغی جماعت کے عالم نے ان کو یہ مسئلہ بتایا، تبلیغی جماعت کے مسائل غلط ہوتے ہیں، ان کے مسائل صحیح نہیں ہیں۔ علماء دیوبند نے محمد بن عبدالوہاب نے جس سے کن مسائل میں اختلاف کیا، اس کی شدت میں، حدود شرع سے تجاوز میں۔ امام الازہر مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فیض الباری جلد اول صفحہ 171 لکھتے ہیں، اما محمد بن عبد الوہاب النجدی فکان رجلا بلیدا خلیل العلم یتسارع الى تکفیر المؤمنین ولا ينبغي ان يقتحم في هذا الوادي الا من كان عارفا بوجوه الكفر واسبابه۔ میرے بیٹے کا نام محمد حارث ہے، ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہے، آپ کہتے ہیں حارث شیطان، میں نہیں کہتا ہوں، ترمذی شریف کتاب التفسیر میں پیغمبر نے کہا ہے کہ حارث نام شیطان کا ہے۔ اگر کوئی شخص دو سگے بہنوں کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگائے پھر ان میں سے کسی ایک کے ساتھ شادی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یا نہیں؟ دو بہنوں کو قبل نکاح ہاتھ لگانا علیحدہ بات ہے، اور بیوی نکاح میں ہے اور پھر اس کی بہن کو شہوت سے ہاتھ لگانا وہ علیحدہ بات ہے۔ درست بات یہ ہے کہ نکاح درست ہے۔ صلاۃ وتر کے بعد کوئی نفل نہیں ہے، لیکن رمضان میں وتر جماعت سے پڑھتے ہیں، اور جو لوگ تہجد گزار رمضان میں ہمارے یہاں تراویح میں پورے کر دیتے ہیں۔ اور یہ جو 20 رکعت تراویح ہے، اس کی حقیقت سے بے خبر لوگ رمضان میں تہجد اور قیام اللیل پڑھتے ہوں گے۔ یہ 20 رکعت تراویح حقیقت میں 8 رکعت قیام اللیل اور 12 رکعت تہجد کا مجموعہ ہے۔ اس لیے اس کے بعد وتر با جماعت پڑھ کر صبح صادق تک رات کی نماز سے فارغ ہے۔ آج کل دلہن والے دولہے والے سے پیسے لے کر کھانا کھلاتے ہیں، آئیے پیسے لینا جائز ہے؟ سوال یہ کہ اگر یہ کسی شرط کی وجہ سے ہے تو غلط ہے، اور اگر آپس میں مروت ہے ایک دوسرے کا لحاظ ہے تو درست اور صحیح ہے۔ مثلا دولہے والے دلہن والوں کے ہاں ضرورت سے زیادہ جا رہا ہے اور زیادہ اچھا کھانا مانگ رہا ہے، دلہن والوں کی توفیق نہیں ہے، تو دولہے والوں کی غیرت کا تقاضا ہے کہ ان کو کہے کہ آپ دعوت ہماری طرف سے دیں، ورنہ جو توفیق ان کی ہے ان پر اکتفا کر کے اور اپنے مہمانوں کو اپنے گھر کھلائے۔ غیر مقلد کہتے ہیں کہ حیض کی کوئی مقررہ مدت نہیں ہے، وہ غلط کہتے ہیں، حیض کے کم و زیادہ دونوں مدتیں مقرر ہے۔ غیر مقلد کی باتیں نہ ماننا، اس کی باتوں پر شیطان کا اثر ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کی نظر ہوتی یا نہیں؟ کہتے ہیں جس چیز کا جنس واجب نہ ہو اس کی نظر صحیح نہیں ہے۔ کن کن چیزوں میں نظر ہوتی ہے یہ تفصیل اب آپ خود سمجھ لیں۔ کیف صلاۃ من ارتفع رجلیہ فی السجدہ والحق ان صلاته صحت لو رفع رجلیہ فی السجدہ حتى لو انفصل جسده كله عن الارض فسدت صلاته والا لا۔ واما ما افتى الشیخ فقی الہند مولانا مفتی کفایت اللہ فی کفایت المفتی بأن من رفع رجلیہ فی السجدہ فعلیہ ان یعید صلاته هذه جزئة وقعت فيها الخطأ من جانب الفقی واحيانا يكتب مع الخطأ من الناسخ۔ عسى ان نبه الشیخ بأن هذا فعل لا ينبغي فذكره في الفساد۔ قربانی کے بڑے جانور میں کتنے حصے ہونے چاہیے؟ 5 7۔ عبد المطلب نام رکھنا کیسا ہے؟ رکھ سکتے ہیں۔ کیا فرض نماز کے آخری قاعدے میں قرآنی اور دیگر مسلم دعائیں سب مانگ سکتے ہیں؟ فطر کے بعد نفلی نماز جائز نہیں ہے، نہیں جائز تو ہے، بہتر نہیں ہے۔ حالت جنابت میں کھانا پینا کیسا ہے؟ نامناسب ہے، ضرورت ہو تو کھا سکتے ہیں۔ اگر مسافر نے مقتدی کو پوری جماعت دے دی، امام مسافر حالت سفر میں کیا نماز درست؟ مسافر مقیموں کا صرف مقیموں نہیں کیا کہہ لیتے، الٹا سیدھا ڈانگا بانگا ڈانگا۔
ذرا صاف ستھرا لکھا ہے. مسئلہ یہ کہ ظہر کی جماعت نکلنے کے خوف سے سنتیں چھوڑ دی. خوف سے چھوڑ دی نہیں، چھوڑنی پڑے گی. جب یہ بھنک پڑ گئی کہ جماعت کھڑی ہو رہی ہے یا کھڑی ہے تو سنت پڑھنا گناہ کبیرہ. اتنا بڑا گناہ ہے جیسے شراب کوئی پیے جوا کھیلے، اتنا بڑا گناہ ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ویسے بھی یہاں پہلی رکعت بڑی لمبی ہوتی ہے، ہم جلدی جلدی پڑھ کے آئے. یہ رکعت نہیں پڑھتے ہیں، یہ اپنا ایمان ڈسمس کرواتے ہیں. پھر فرض کے بعد سنت کس ترتیب سے پڑھے؟ پہلے 4 پھر 2. آپ سے یہ دریافت کرنا ہے کہ میں نے ایک کتاب میں واقعہ پڑھا کہ ابوبکر کے زمانے میں ایک شخص فوت ہو گیا، اس کو ذرا لایا گیا، دیکھ کے کفن حرکت کر رہا ہے. سب فضول باتیں ہیں. رواہ الکاڑوی و امام باڑوی. میں کار لیزنگ پر لینا چاہتا ہوں. شو روم کا نام خیر ایجنسی ہے. یہ بینک سے کار لے کر مجھے دے گی، دارالفتہ بھیج دے. بکواس کا سوال ہے. مسئلہ یہ معلوم کرنا ہے قرآن میں جہاں کہیں تعال آیا ہے اس کو بدل کر اذهب ہلم یا کوئی نیم بدل لفظ پڑے تو کوئی نماز ہو جائے گی. نماز تو ہو جائے گی، یعنی وہ علیحدہ ہے، لیکن یہ نظریہ کہ قرآن کا لفظ عمدن بدل دے کافر و مرتد ہو جائے گا، واجب القتل ہو جائے گا وہ شخص. نماز کافر کی کہاں ہوتی؟ سجدے میں کونیوں کو زمین سے پیوست کرنا حکمن کیسے ہے؟ مکروہ. قبر کے گرد جال لگانا حفاظت کے لیے جائز. سیمنٹ سے پکا بنانا کناروں سے جائز ہے. اللہ مشرقین و مغربین کا مالک ہے، 2 مشرق مغرب. مطلب کہ موسموں کے اعتبار سے 2 ہیں اور ہر دن کے اعتبار سے بہت سارے ہیں. رب المشارق والمغارب بھی ہے اور رب المشرقین والمغربین بھی ہے. جیسے آپ کہیں دنیا و آخرت دونوں اللہ کے، تو ساری چیزیں خدا کی ہے. قرآن شریف کے حاشیے میں اردو میں اکثر 12 منہ لکھا ہوتا ہے. یہ 12 منہ اس کو منہیہ کہتے ہیں علماء. یہ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ہے. کسی ایک امام کی تقلید میں مختصر و آسان کتاب. مولانا تقی صاحب نے بھی ایک رسالہ لکھا ہے تقلید کی شرعی حیثیت، اور مولانا قاری محمد طیب صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند نے بھی لکھا ہے، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. شیخ ناصر الدین البانی محقق امام تھے وقت کے، البتہ بعض مسائل میں غلو کرتے تھے. 4 اماموں میں اختلاف کی بنیاد کیا ہے؟ 4 اماموں میں اختلاف حقیقت میں دلائل کی حیات ہے کہ اسلام کے دلائل بہت زیادہ ہے. 4 امام در حقیقت محمدی پیروی کرتے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. جیسے کہ ہمارے علم میں ہے جو کچھ ابھی ایشیا میں زلزلے ہوئے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ مسلمان اس سال عید الاضحیٰ پر قربانی کے بجائے وہ پیسے زلزلے عیش شاباش. وہی غلام احمد پرویز کی نسل موجود ہے نا. یہ غلام احمد پرویز کافر کی بات ہے کہ لوگ نماز نہ پڑھے، ایکسرسائز کرے اور زکوٰۃ نہ دے، پور فنڈ قائم کرے اور حج پر نہ جائے، اپنے علاقے میں جو بازار لگائے. آپ نے وہی اسی کی روح کو جہنم پہنچانے کے لیے لکھا ہے. اپنا کلمہ دوبارہ پڑھو، بہتر ہے کہ نکاح بھی دوبارہ کرو. قربانی کی سنت کا منکر مرتد ہو، واجب القتل ہے. ایسے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کے مسلمانوں کا تعاون ہونا چاہیے تو آپ کا طرف سے سارا پسینہ قربانی پر آیا. شرم تم کو مگر نہیں آتی. میں قربانی کرنا چاہتا ہوں اپنی بیوی کے نام پر اور میری استطاعت ہے قربانی کی ہے، کیا مجھے اپنے نام کی قربانی کرنا ضروری ہے؟ اب یہ اس بات پر ہے کہ اگر آپ زوراور ہے تو قربانی آپ کریں، اور اگر بیوی سے ڈر لگتا ہے تو پھر اس کا کر لے. جان بچاؤ، کہ ایسا نہ ہو کہ ٹانگیں ٹوٹ جائے. وہ پیر کٹ ہوئے ظالم دے پتر. بات سلام عرض ہے کہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ بعد نماز اثر میرے نکاح ہے. اللہ خیر و عافیت سے تمام خوشیوں کے ساتھ تکمیل کو پہنچائے. الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم و نسألک السلام والعافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر.